اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں عزیر احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سخن 23 مارچ کا وہ عظیم الشان دن ہے جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اگر اقوام عالم کا جائزہ لیا جائے تو ان میں کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں جو شاہراہ تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں 23 مارچ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ میں انگریزوں سے نجات کے لیے قرارداد منظور کی گئی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 23 مارچ کی تاریخ اور اس میں قرارداد منظور ہونے والی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے قبل ہماری ویڈیو میں نئے شامل ہونے والے حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ اردو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی سے دبا دیں، تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے اور آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ مارچ پاکستان اور اس میں بسنے والے تمام شہری یعنی پاکستانیوں کے لیے 23 مارچ کا دن باعث فخر کا دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن پہلی بار قرارداد پیش کی گئی، اور اس قرارداد کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خوددادہ قابلیت، سیاسی فہم و خراست، عزم و جرت، یقین محکم اور عمل فہم سے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک عین اور ایک اشد ضرورت تھی۔ قومی زندگی کے بعض لمحات بڑا فیصلہ کن ہوتے ہیں، ایسا ہی ایک لمحہ مسلمان اور بر صغیر کی زندگی میں 23 مارچ 1940 کو آیا، جب لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب ایک وسیع لین میں لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے، اور بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے ایک قرارداد پیش کی، جس کی تائید مسلمانوں نے دل و جان سے کی، اس سے ان کی قسمت کا پاسا پلٹ گیا۔ 23 مارچ 1940 کو مسلمان ہند نے اپنی منزل کا اعلان کیا تھا، اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا، ہم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے آزاد خطوں کی جد و جہد کا اعلان کرتے ہیں۔ اس تاریخی قرارداد کی رو سے آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس پورے غور و خوض سے اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان کے آئینی مستقبل سے متعلق صرف وہی تجویز قابل عمل اور قابل قبول ہوگی جو مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہوگی، یعنی موجودہ صوبائی سرحدوں میں رد و بدل کر کے ملک کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ ان علاقوں میں آزاد ریاستیں قائم ہو سکیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی خطے میں جو علاقے شامل ہوں گے ان کو مکمل خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ حاصل ہوگا۔ مارچ کو قرارداد منظور ہونے کے بعد قیام پاکستان کی جد و جہد لکن مرحلے پہ داخل ہو چکی تھی، قوم کو واضح ایک نصب العین مل چکا تھا۔ خوش قسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسے متبرک آئے میسر تھے، جن کی قیادت سحر انگیز اور ولولہ انگیز ہونے کے علاوہ سیاست میں صداقت، دیانتدار کی علمدار بھی تھی۔ دوسرے جنگ عظیم کے خاتمے تک مسلمان ہند مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد ہو چکے تھے۔ 1945 میں واسائے ہند لارڈ ایوارڈ نے مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کی مقبولیت اور دوسری جماعت کا اندازہ کرنے کے لیے انتخابات کروائے۔ انگریز کی اما پر بننے والے مسلمانوں کے نام نہادہ محاذ کی مخالفت کے باوجود مسلم لیگ کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی۔ اس طرح حصول پاکستان کی منزل قریب سے قریب تر ہو گئی۔ اکتوبر 1946 میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی، جس میں مسلم نمائندگان کی قیادت لیاقت علی خان نے کی۔ پھر حکومتی ایوانوں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ اور قیام پاکستان کے لیے سیاسی جنگیں لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ہندو مسلم فسادات میں پوری ملک کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان فسادات میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ 3 جون کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 عیسوی کو وہ مملکت دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی جو مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی۔ 23 مارچ کا دن ہر سال اہل پاکستان کو اس جذبے کی یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کا باعث بنا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ مملکت خداداد پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ اب ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے ترقی کی طرف گامزن کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ احباب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ میں ہوں عزیر احمد اور آپ دیکھ رہے تھے اردو ڈسکوری۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے تمام پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔